सोशल मीडिया फिल्टर्स के असीर मर्द की अंधी हना और औरत का आखिरी नफसियाती वार। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लाए हैं एक हकीकी वाक़या जो कि बिल्कुल हकीकत है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। काश मेरी बीवी ये ना होती, आज के मर्द का वो पोशीदा मर्ज जो हंसते बसते घरों को अंदर से खा गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर पड़ती मई की बारिश बरस रही थी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस रनवे पर गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी, मगर अहमद के दिमाग में चलने वाली जंग इससे भी ज़्यादा तेज़ थी। गाड़ी की खिड़की पर पानी के कतरे फिसल रहे थे और अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। बराबर वाली सीट पर ईमान थी। ईमान जो शादी हाल से निकलते वक्त अहमद के लिए उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी थर्मोस में डालना नहीं भूली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अहमद को रात के वक्त ड्राइविंग के दौरान सर दर्द होता है। वो 9 साल से अहमद की रग रग से वाकिफ़ थी, मगर अहमद का दिमाग गाड़ी में नहीं था। मारगरा हिल्स के दामन में बने इस लग्जरी शादी हॉल के VIP लॉन्च में दिमाग अटका हुआ था, जहां कुछ देर पहले एक जदीद बेबाक बेलिबास वाली लड़की दाखिल हुई थी। पूरा हाल जैसे थम गया था। अहमद भी वो पूरी शाम चोरी चोरी अपनी नज़रों से उसकी नुमाइश को समेट रहा था, और जब भी उसकी नज़र ईमान की सादगी से बंधे बालों और चेहरे की हल्की हल्की झुर्रियों पर पड़ी, उसके अंदर का भूखा मर्द एक जहरीला भला जुमला उछालता, यार मैं ज़िंदगी में इससे बेहतर औरत डिज़र्व करता। ये मुनाफ़कत नहीं थी। अहमद रोज़ाना सोशल मीडिया पर फ़िल्टर और मेकअप में लिपटी मॉडल्स को स्क्रॉल करता, फिर किचन के काम और बच्चों को संभालती ईमान को देखता तो इसे अपना घर कैदखाना लगता। वो ईमान से इंस्टाग्राम वाली परफेक्शन मांग रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि आईने में इसका अपना पेट निकल आया था। सर के बाल तेज़ी से कम हो रहे थे और ख़ुद जवानी की हद को अबूर करके ओवर एज प्लस मर्द लग रहा था, मगर ख्वाहिशात अब भी 20 साल वाले लड़के वाली थी। ईमान ने F7 सेक्टर सेंटर के करीब पूछा, बहुत गहरी सोच में हो अहमद, सब ठीक है? अहमद ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की, नज़रें चुराई और रोकेपन से बोला, थक गया हूँ बस, तुम हर बात पर जज करना शुरू कर देती हो। ईमान ने दूसरा सवाल नहीं किया। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी, घर का दरवाज़ा खोला और अहमद के जूते उतारने से पहले उसके लिए पानी का गिलास ले आई। अहमद ने पानी पीते हुए सोचा कि ये औरत मेरी रूह तक पढ़ लेती है, पर इसमें वो ग्लैमर, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? क्या सिर्फ सुकून यही है जो वो कर रही है? आइडियल लाइफ यही है? अगले दिन ईमान बच्चों को लेकर किसी काम से बाहर गई हुई थी। ईमान को डायरी लिखने की आदत थी। अहमद को अलमारी के ऊपरी खाने से टैक्स के कागजात ढूंढ रहे थे। फाइल्स उलट पुलट कर रहा था तो इसके हाथ एक पुराने लॉकर के पीछे छुपी ग्रे रंग की डायरी पर पड़ा। अहमद ने सोचा शायद ईमान ने घर का राशन
یا بلز لکھے ہوں گے، مگر جیسے ہی اس نے آخری صفحہ کھولا اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہاں ایمان نے کچھ تحریر لکھی تھی جہاں پچھلی رات کی تاریخ درج تھی۔ آج اسلام آباد کے اس حال میں نے احمد کو دیکھا۔ وہ پورے 2.5 گھنٹے اس ماڈرن لڑکی کے جسم کو اپنی نظروں سے ناپتا رہا۔ وہ بھول گیا کہ میں 9 سال سے اس کی سانسوں کی ردم بھی پہچان جاتی ہوں۔ جب احمد اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک سستی بھوک تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑتی تو اسے دکھ ہوتا کہ میں کیسی عورت کے ساتھ پھنس گیا ہوں۔ احمد شاید بھول گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی ہدایت کے بغیر خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب اصول واضح فرما دیے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ سورہ نور۔ یہ شیطان کی نظریں تھیں۔ احمد نے باہر نظریں کھلی رکھی اور گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ ایمان لکھتی ہے، میں نے واش روم کے آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ممتا کی تھکن کے حلقے تھے۔ چہرہ ڈل رہا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ احمد، یہ وہی چہرہ ہے نا جو تمہاری بے روزگاری کے دنوں میں تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا رہا؟ یہ وہی ہاتھ ہے نا جنہوں نے تمہاری لیٹ ہونے پر تمہاری فائنینشل بوجھ کو بانٹنے کے لیے اپنا خواب بیچا؟ اس مہینے بھی میں نے اپنے کپڑے اور پارلر کی فیس اس لیے کینسل کی تاکہ تمہاری گاڑی کی انسٹالمنٹ وقت پر جا سکے۔ میں نے اپنی بہترین عمر اس مرد پر برباد کر دی جو آج چند سیکنڈ کی سستی نمائش دیکھ کر میری 9 سال وفاداری پر افسوس کر رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مگر آگے لکھی ہوئی نفسیات اس کے مردانہ انا پر ایک آخری تماچا تھی۔ سوشل میڈیا نے آج کے مرد کو ایک ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ وہ تو حال کی لڑکی تھی۔ مرد باہر کی عورتوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے بیزار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے احساس کمتری اور ڈھلتی عمر کے خوف کی وجہ سے بیزار ہوتا ہے۔ جب وہ خود زندگی کی دوڑ میں تھک جاتا ہے، جب اس کا اپنا پیٹ نکل آتا ہے، جب اس کے اپنے سر کے بال اڑنے لگتے ہیں اور وہ اندر سے خود کو بوڑھا اور کمزور محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنی اس نااہلی کا ملبہ عورت پر ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنی مردانگی کا جھوٹا ثبوت باہر کی کسی نئی چمکتی ہوئی جلد کی آنکھوں میں ڈھونڈتا ہے۔ احمد کو لگتا ہے وہ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا جس دن اس ایمان نے اپنی قربانیوں کا سایہ اس کے سر سے ہٹا لیا تو وہ اس معاشرے میں ایک عام مرد کی حیثیت بھی برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ میں نے اسے اپنا شوہر مانا تھا، اپنا خدا نہیں کہ اس کی نظریں گریں تو میرا وجود مٹ جائے۔ اگر اسے گلیمر اور نمائش ہی پسند ہے تو وہ آزاد ہے۔ میرا بیگ تیار ہے، کیونکہ ایمان کسی کی زندگی میں آپشن بن کر رہنے کے لیے نہیں بنی۔ ڈائری احمد کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر بند ہونے لگیں۔ وہ جس ایمان کو گھریلو، سادہ اور عام سمجھ کر ذہنی طور پر رد کر رہا تھا، وہ اس کی سوچوں
کے کھڈر کو ننگا کر چکی تھی۔ اس کی خاموشی کوئی بے خبری نہیں تھی، وہ اس کا آخری اور حتمی فیصلہ تھا۔ اس نے بھاگ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، دوبارہ ایک ایسا مرد تھا جس کا اپنا وجود ڈھل گیا۔ وہ خود اندر اور باہر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ وہ انٹرنیٹ کی ورچوئل دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ عورت کا تقدس پامال ہو رہا تھا۔ اسی شام جب ایمان گھر آئی تو احمد لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی ایمان نے اندر قدم رکھا، احمد تڑپ کے اس کے کھردرے ہاتھ تھام چکا تھا اور اپنی روتی آنکھوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کتنا اندھا تھا کہ چمک جو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا، "Everything that glitters is not gold"، خزانہ تو گھر تھا۔ یہ ہر گھر کی کہانی تھی۔ اس لیے مجھے لگا کہ احمد کی یہ ڈوپامین ہائی کرتی لڑکیوں کی تحریر آپ سب سے شیئر کر دوں، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اچھا جی، تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔